شاہ جی کیا فرمائے، آج مدارس جو ہیں بچیوں کے وہ زیادہ ہیں ماشاءاللہ؟ اس کی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اسلاف فرمایا کرتے تھے، مرد پڑھا تو فرد پڑھا، واہ، خاتون پڑھی تو خاندان پڑھا۔ یقیناً ایک خاتون اور بیٹی جب قرآن پاک کے علوم سے آراستہ و پیراستہ ہوتی ہے تو اس کے اثرات، اس کی انوار، اس کے فیوز و برکات وہ پوری برادری پر، پورے خاندان پر، پوری نسل پر، پورے ماحول پر مرتب ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یقیناً اس کے لیے ضرورت ہے، چونکہ تعداد بھی خواتین کی دنیا بھر میں زیادہ ہے، پاکستان میں بھی اسی طرح، تو اس لیے ان کے تناسب سے ہمارے سکولز بھی زیادہ ہیں اور اسی تناسب سے ہمارے مدارس بھی زیادہ ہونے چاہیے۔ اور الحمدللہ اللہ اہل علم کو اور ہمارے پاکستان کے دیندار طبقے کو اجر عظیم عطا فرمائے کہ وہ بڑے لگے ہوئے اس کام میں، اور الحمدللہ اس میں۔ اور ابھی آپ نے پوچھا تھا کہ ہمیں ہماری بیٹیوں کو کیا کرنا چاہیے، یقیناً بغدادی صاحب نے اور ڈاکٹر صاحب نے بڑے اچھے انداز سے اس پہ جو ہماری ذمہ داریاں ہیں پورے معاشرے کی بالعموم اور ہماری بیٹیوں کی بالخصوص اس پہ ان کی توجہ مبذول کروائی ہے۔ ہماری بیٹیوں کو چاہیے آگے بڑھیں، کتاب اللہ کی تفسیر اس جذبے سے حاصل کریں کہ ہم نے اللہ قرآن کو سمجھنا ہے کہ اللہ کا پیغام ہے کیا، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، ہم کیسے ایک کامیاب زندگی بنا سکتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک ہے، تو جیسے بھی قرآن پاک کی آیت پڑھی، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، یہ تو اصول زندگی سکھاتا ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کس طرح چاہ رہا ہے کہ تمہیں زندگی کس طرح بسر کرنی، اور اس میں شفا ہی شفا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے آج کل ہمارے نفسیات کے امراض آ گئے ہیں، ہمارے گھروں میں جادو اور ٹونے کی مصیبتیں آ گئی ہیں اور لوگ جاتے ہیں اپنے پیسے برباد کرتے ہیں، بعض عزتیں بھی ہماری لٹ جاتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا پیغام دیا، فرمایا ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فی سورۃ البقرہ، جب بیٹیاں گھر میں سورہ البقرہ پڑھتی ہیں شیطان تو وہاں سے ویسے بھاگ جاتے ہیں۔ جادو کی کیا وہاں ضرورت ہے کہ وہ داخل ہو سکے جہاں قرآن پڑھا جاتا ہو؟ تو گھر گھر میں جب قرآن پڑھا جائے گا، ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے گا، افلا یدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، قرآن تدبر سے پڑھیں، غور و فکر کر کے پڑھیں، سینے پہ اثر کرتا ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، قرآن پڑھنے پڑھانے سے تو ایمان تازہ ہوتا ہے، انسان کے سینے کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، رسول اللہ علیہ الصلوۃ سے لگاؤ پیدا ہوتا ہے، اور یہ وہ نعمتیں ہیں اور یہ وہ دولتیں اور قوتیں ہیں کہ جن سے ایک مومن طاقتور ہو جاتا ہے۔ المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، یہاں سے مراد یہ کہ بدن کا قوی نہیں، ایمان کا قوی جو مومن ہوتا ہے وہ اللہ کو بڑا پسند ہوتا ہے۔ میری مائیں بہنیں قرآن گھر میں پڑھنا شروع کر دیں گی، اللہ خیر و برکت نازل فرمائے گا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے ہیں امت کے ساتھ، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ یدارسونہ بینہم الا حفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں فرشتے نازل ہوتے ہیں رحمت لے کر، برکت لے کر، اور اللہ کی رحمت وہاں پہ نازل ہوتی ہے۔